ویڈیوز آتی ہیں کہ ایک استاد بچے کو مار رہا ہے بری طرح جانوروں کی طرح، اور دوسرے کو اس نے مامور کر دیا اس بات پر کہ ویڈیو بناؤ. اس نے فون پر بتایا کہ مجھے پورنوگرافی کا ایڈکشن ہے اور میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی توبہ کرو. اس نے کہا توبہ تو میں گزشتہ کئی سال سے کرتا آنے میں ان جانوروں کے انزائمز ملے ہوئے ہوں جن جانوروں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، تو وہ کھانا کس طریقے سے انسان کی روحانیت پر اثر انداز ہوگا. الحاد کے من جملہ اسباب میں سے جو بڑا سبب ہے وہ مینٹل ٹراما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر عافیت سے ہوں گے. اس وقت ہم سفر گجرات کے سفر میں الحمدللہ، اور ہمارے ساتھ حضرت مفتی یاسر صاحب ندیم الواجدی موجود ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو بار بار یہ موقع دیتا رہے کہ حضرت کے ساتھ ہم سفر میں موجود رہیں. خدمت کا جو بھی موقع ہے اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتے رہیں. موقع کو غنیمت جانتے ہوئے سوچا کہ کچھ حضرت سے سوال کر لیا جائے، اور ہمارے ایک دو ساتھی ہیں ان کے بھی کچھ سوال تھے، کچھ گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ جو ہماری مجلس سے بابرکت ہو جائے گی، مفید ہو جائے گی. جو سننے والی آڈینس ہے انشاءاللہ ان کو بھی موقع مل جائے گا استفادے کا. حضرت سب سے پہلا سوال یہ آپ کی کتابی کے تعلق سے سوچ رکھا تھا میں نے کہ جب بھی موقع ملے گا تو ضرور کروں گا. تحفظ الملائدہ بہت سے لوگوں نے منگوا تو لی الحمدللہ، پھر بکنگ کروا کے، اور پہلا ایڈیشن آپ کا ختم بھی ہو چکا ہے اور بہت سے لوگوں نے منگوا لی ہے. لیکن اکثر لوگوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا ہم اس کا مطالعہ کریں کہ نہیں کریں، اور جو ابھی نہیں منگایا جن کو سیکنڈ ایڈیشن منگانا ہے تو سب سے زیادہ یہی سوال کیا گیا ہے کہ ہمارے لیے مفید ہے کہ نہیں مفید ہے، کن طبقوں کے لیے مفید ہے، اور ابھی پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو حضرت میں چاہتا ہوں اس میں تھوڑی وضاحت آ جائے، کیونکہ آپ نے جب تقریبی اجرا ہوا تو اس موقع پر الحمدللہ یہ بات ضرور ذکر کی تھی کہ اس کا پس منظر کیا رہا تھا، کس طریقے سے ابتدا ہوئی تھی. لیکن ابھی تک شاید یہ بات اتنی اچھے سے نہیں آ پائی لوگوں کے سامنے کہ کس کو مطالعہ کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. میرے خیال سے اس سے پہلے اس طرح کی جو ہماری پوڈ کاسٹ ان دا کار ہوئی تھی وہ تقریباً اس کو ایک سال کا عرصہ، ایک سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، اور وہ بھی گجراتی کے راستوں پر ہوئی تھی، اور اس وقت بھی مفتی اسماعیل صاحب ہی ڈرائیور تھے. تو اتفاقات در اتفاقات ہیں ماشاء اللہ. اچھا، تو آپ نے جو یہ سوال کیا ہے ملاحدہ کے تعلق سے، اس کا مختصراً میں یہ جواب عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہمارے کورس کے اوپر مبنی ہے، جو کورس ہم نے 2020 سے پڑھانا شروع کیا تھا، اور آپ بھی اس کورس میں شامل تھے، اور آپ کو یاد ہوگا، معلوم ہوگا کہ اس کورس میں صرف علماء کا طبقہ شامل نہیں تھا بلکہ یونیورسٹی، جامعات، یہ سب طبقات اس میں شامل تھے، اور ورکنگ پروفیشنلز اس میں موجود تھے. یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کے مقدمے میں نے اس پریشانی کا اظہار کیا ہے کہ چونکہ دونوں طرح کے طبقات ہیں، وہ طبقات بھی ہیں جو عربی اصطلاحات ان کے سامنے پیش کی جائیں تو وہ سمجھتے نہیں، اور وہ طبقہ بھی ہے کہ انگلش اصطلاحات ان کے سامنے پیش کی جائیں تو وہ سمجھتے نہیں. تو اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں جہاں بھی کوئی بھی اصطلاح آئی ہے، انگریزی کی آئی ہے تو اس کا اردو یا عربی ترجمہ دیا گیا ہے، اور عربی کی آئی ہے تو اس کا انگریزی ترجمہ دیا گیا ہے، تاکہ دونوں طبقات کے لیے یہ یکساں مفید ہو. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ صرف علماء کے طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسرے طبقات سے وابستہ افراد بھی اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں. اسی سے لگتا ہوا سوال ایک اور حضرت، یہ ہر استاد کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مطالعہ اتنا بہترین کر رہے ہوتے ہیں کہ طالب علم کو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ استاد کتنی محنتوں کے ساتھ ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں. تو تحفظ الملائدہ کے کورس سے متعلق سوال کہ آپ جب ابتدا آپ نے کی اس کورس کی، اور آپ الحمدللہ جب بھی ہفتے میں ایک دفعہ درس کے لیے حاضر ہوتے تھے، تو جو وہ لوگ جنہوں نے پڑھا نہیں، چونکہ بھی الحمدللہ بہت زیادہ تعارف ہوا ہے، تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کوئی کتاب ہوگی، ایک دو کتابوں کے مطالعے کے بعد حضرت نے پڑھا دی ہوگی اور ہم بھی اس کورس کو دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو حضرت مختصر سا کہ کس طریقے سے آپ یہ تو مخفی رکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کن کن کتابوں کو سامنے رکھا. نہیں، اس کو بھی مخفی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مخفی کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کوئی کانسپریسی نہیں ہے. ہاں، لیکن یہ بات کہ کتنا مطالعہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس زمانے میں یہ کورس پڑھا رہا تھا تو وہ دور ایک عرصے کے بعد ایسا دور تھا کہ جس میں مجھے بکثرت مطالعے کا موقع ملا، اور وہ اس لیے ملا کہ یہ پریشر تھا کہ بھئی آنے والے سنیچر کو، سیٹرڈے کو کلاس ہونی ہے اور اس میں اس موضوع کے اوپر پڑھانا ہے. تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں پورے ہفتے مطالعہ کرتا تھا، اور یہ مطالعہ شروع ہوتا تھا اتوار کے دن، یعنی سنیچر کے دن جیسے کلاس ہو گئی، اس کے بعد شام میں یا پھر اتوار کے دن مواد کا جمع کرنا. یہ مواد جمع ہوتا تھا مختلف جگہوں سے، کتابیں یا
ریسرچ پیپرز مختلف زبانوں کے، اور یہ جب جمع ہو جاتا تھا تو پھر اگر مان لیجیے کوئی ریسرچ پیپر ہے 30 صفحے کا 40 صفحے کا، تو میں اس کو پرنٹ کراتا تھا، تو یہ سارا کام اتوار کو ہوتا تھا۔ اس کے بعد پیر کے روز سے مطالعہ شروع ہوتا تھا باقاعدہ، اور میرا معمول کسی بھی اہم کام کے کسی بھی اہم موضوع پر اگر مجھے مطالعہ کرنا ہوتا ہے تو فزیکل کاپی میرے لیے زیادہ بہتر، اور تقریباً ہر ایک آدمی اسی کو محسوس کرے گا، یہی اس کی رائے ہوگی کہ فزیکل کاپی سے زیادہ بہتر سمجھ میں آتا ہے الیکٹرانک کاپی کے مقابلے میں۔ تو پھر میں اس کے اوپر ہمیشہ حاشیہ چڑھاتا ہوں، کیونکہ اپنی یادداشت کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں نے اس صفحے پر کیا پڑھا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نظر ڈالا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ریسرچ پیپر پھر دوبارہ اس صفحے پر آپ آئیں تو پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا، ٹائم ضائع ہوگا۔ تو اس طریقے سے پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہ دن مطالعے کے ہوتے تھے، اور کئی گھنٹے روزانہ الحمدللہ اس موضوع پر یا جو خاص ٹاپک اگلے سیٹرڈے کو پڑھانا ہے اس پر مطالعہ ہوتا تھا۔ پھر فرائیڈے کو معمول یہ تھا کہ جو کچھ مطالعہ کیا ہے اب اس کا حاصل لکھنا ہے جو کلاس میں پیش کرنا ہے، چونکہ ہر بات تو کلاس میں پیش نہیں کی جائے گی، مطالعہ 10 چیزوں کا ہے، لیکن اب اس میں سے انتخاب کر کے کوئی ایک یا دو چیز جو اہم بات ہے وہ ذکر کریں گے، تو تاکہ ربط رہے، روانی رہے، ترتیب رہے، تو میں اس بات کو لکھ لیا کرتا تھا ماں حوالے کے کہ یہ بات فلاں ریسرچ پیپر کے فلاں صفحے پر فلاں پیراگراف میں ہے، اور اس کو پھر کلاس میں پیش کر دیا جاتا تھا۔ تو 2 گھنٹے یا سمجھ لیں 1.5 گھنٹے کی گفتگو کے لیے تقریباً 4 سے 5 دن لگتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ اور پھر یہ تو آپ کا مطالعہ ہوا، پھر آپ مستقل پی پی ٹی کو تیار کرتے تھے؟ ہاں، یہ بھی ہے کہ فرائیڈے والے دن سے یعنی صبح سے ہی پی پی ٹی تیار ہوتی تھی، اور میری کوشش یہ رہتی تھی کہ کوئی بھی سبق ایسا نہ ہو کہ جس میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن نہ ہو، کیونکہ طلبہ اسی سے انگیج رہتے ہیں۔ اگر میں ایسے مضامین بیان کر رہا ہوں جن سے وہ مانوس نہیں ہے، پہلی مرتبہ وہ مضامین سن رہے ہیں، اور ان مضامین کو بس میں بیان کر دوں اور آگے بڑھ جاؤں، تو پھر ان کو کوئی علمی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب چیٹ جی پی ٹی نہیں آیا تھا، تو پی پی ٹی خود ہی بنانی پڑتی تھی۔ صحیح ہے۔ تو یعنی حضرت یوں کہا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی سبجیکٹ اس کے اندر اہم ہیں، انٹروڈکشن ٹو دی ویسٹرن سویلائزیشن، اور اس کے آگے سائنٹزم، لبرلزم، آپ نے سارے موضوعات کی پوری بالاستیاب مطالعہ کر کے تیاری کی، اور بالاستیاب اور ہر ایک کی پی پی ٹی بنائی ہے۔ بالکل بالکل، اتنی محنتوں کے بعد یہ مواد ہمارے سامنے آیا ہے۔ جی ہاں، اس کو کہا جا سکتا ہے الحمدللہ اس میں کافی وقت لگا ہے، کافی محنت لگی ہے، اور ٹھیک ٹھاک اس کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ اچھا، تو اسی سے لگتا ہے ایک اور سوال کہ آپ نے جب مطالعہ شروع کیا اس کورس سے جو بھی سبجیکٹ متعلق تھے، تو کسی دن ایسا ہوا ہوگا حضرت کہ تیاری کرتے کرتے ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہوگا کہ یہاں پر کون سی بات کہنی ہے؟ میں واقعہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا واقعہ کسی موضوع کی تیاری میں بہت زیادہ مطلب آپ کی محنت لگی ہو، جیسے کہ الحمدللہ آپ کا پہلے سے مطالعہ رہا ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی 2 کتابیں لکھی ہیں، الحمدللہ 2 کتابوں کے مصنف رہ چکے ہیں آپ، لیکن اس دوران یہ پورے سبجیکٹ کے اندر کوئی سبجیکٹ ایسا جس کے لیے آپ کی بہت زیادہ محنت لگی ہوگی؟ ان سبجیکٹس میں کتاب میں تقریباً 11 سبجیکٹس ہیں، اور ان سبجیکٹس میں جو سب سے زیادہ محنت طلب سبجیکٹ تھا وہ تھا ارتقاء، ایوولوشن، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ خالص سائنسی موضوع تھا، اور اس کو بالکل شروع سے لے کر آخر تک مکمل سمجھنا تھا، اور میں نے یہ التزام کیا تھا کہ اس موضوع پر اردو میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ قطعاً نہیں پڑھوں گا، اور وہ آج تک میں نے نہیں پڑھا جو بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے، سوائے ایک ریسرچ پیپر کے، اور وہ میں نے پڑھا ہے، لیکن زیادہ تر جو مطالعہ کیا وہ انگریزی کتابوں کا، ریسرچ پیپرز جو انگریزی میں لکھے گئے ہیں ان کا، تو اس کا مطالعہ کیا۔ اس میں ایک چیلنج یہ آتا تھا کہ جو ریسرچ پیپر لکھنے والے ہیں ان کے مخاطب تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے اسکولی تعلیم حاصل کی ہے، تو ان کے سامنے تو اصطلاحات کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، تو وہ بس بات کرتے چلے جاتے ہیں گفتگو کی رو میں۔ ہمارے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے جو مخاطب تھے وہ بڑی تعداد میں مدرسے کے سے وابستہ لوگ تھے، چاہے وہ طلبہ رہے ہوں یا مدرسے کے فارغین، اور ان کے سامنے اصطلاحات کا مسئلہ تھا، تو ہر بات کو اس انداز سے سمجھانا کہ جس انداز سے مدارس میں تعلیم ہوتی ہے کہ ایک بات کو، مثلا کوئی عبارت آئے گی تو استاد کبھی بھی عبارت کو بس ویسے ہی چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ جاتا، مفہوم نہیں بیان کرتا، بلکہ مفہوم بیان کرنے کے بعد وہ حل عبارت بھی کرتا ہے، عبارت کا لفظی ترجمہ بھی کرے گا، اس کا سیاق و سباق بھی بیان کرے گا، فیہ نظر بھی بتا دے گا، تو یہ سب کرے گا۔ تو اسی طریقے سے میرا وہ مزاج چونکہ بنا ہوا ہے، تو میں نے اس کی کوشش کی کہ کوئی بھی بات ایسی نہ ہو کہ بس مفہوم بیان کر دیا جائے۔ اگر ہم کوئی ریسرچ پیپر کی عبارت بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کا ایک ایک لفظ واضح ہونا چاہیے کہ یہ لفظ مصنف نے کیوں لکھا ہے، تو اس میں کافی ٹائم لگا۔ بالکل بالکل۔ اسی سے لگتا ہے ایک اور سوال حضرت کہ آج کے جو اساتذہ ہیں، چاہے وہ مدارس کے ہوں یا اسکول کالج کے ہوں، وہ بھی الحمدللہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی بیانات میں یہ بات ذکر بھی کی، لیکن
آپ نے جہاں الحاد کے سبب کو بیان کیا وہاں یہ بھی ہلکا سا سبب، یعنی بہت سے بنیادی سبب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ اساتذہ کی طرف سے کبھی سختی یا بڑوں کی طرف سے ایسی سختی کہ جو اس طالب علم کو یا اس بچے کو الحاد کی طرف لے کے چلی جاتی ہے. تو آپ نے الحمدللہ اپنے کورس کو پڑھایا، محنتوں کے ساتھ مطالعہ کیا اور شفقت کے ساتھ پڑھایا. تو میں چاہوں گا حضرت دوبارہ سے تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی ہو جائے، اور ایک ہم جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں ہیں، جو پڑھاتے ہیں چیزوں کو، یا کوئی ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہسبینڈ ہیں، یہ جو تمام طبقات ہے جو بڑوں کے اندر آتا ہے، جن کے ماتحت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کی ذمہ داری ان کے سروں پر ہوتی ہے، ان تمام طبقوں کا حضرت آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ آن لائن پڑھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یا پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پٹائی پاسبل نہیں. اسٹرائک تو بھیجی جا سکتی ہے، اسٹرائک کی نہیں جا سکتی ہے. تو بہرحال میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ الحاد کے من جملہ اسباب میں سے جو بڑا سبب ہے وہ مینٹل ٹراما ہے، اور مینٹل ٹراما ہوتا ہے کئی وجوہات سے. ان میں ایک بڑی وجہ یا تو گھریلو معاملات کی خرابی ہے، فیملی ڈسپیوٹ ہے، ہسبینڈ وائف کے جھگڑے اور ڈومیسٹک وائلنس جو بچہ دیکھتے ہوئے بڑا ہوتا ہے، اور یا پھر وہ خود ڈومیسٹک وائلنس جھیلتا ہے، یا تو کلاس روم میں اپنے ٹیچر سے، اپنے استاد سے، اور یا اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک سے. تو جب یہ ہوتا ہے تو پھر وہ بچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تعلق سے شکوک کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہاں سے اس کے الحاد کا سفر شروع ہوتا ہے. اس لیے بحیثیت استاد میں تمام اساتذہ کو، وہ چاہے مدارس میں پڑھانے والے ہوں کہ اسکول اور کالجز میں پڑھانے والے ہوں، یہ کہنا چاہوں گا کہ شریعت میں بچوں کو اس طرح بے رحمی اور بے دردی سے مارنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. بلکہ اب تو صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ بعض ویڈیوز آتی ہیں کہ ایک استاد بچے کو مار رہا ہے بری طرح، جانوروں کی طرح، اور دوسرے کو اس نے معمور کر دیا اس بات پر کہ ویڈیو بناؤ. تو یہ جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے مار پیٹ کی، یہ اس لیے بنائی جا رہی ہے تاکہ اپنے فرسٹریشن کا اظہار کیا جا سکے. تو یہ فرسٹریشن کا اظہار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب ہمارے ساتھ موجود مفتی عادل صاحب ہیں. مفتی صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ رہنمائی چاہتے ہیں کہ سیرت طیبہ کو نوجوانوں میں سیرت طیبہ کو سننے کی چیز کی بجائے جینے کا طریقہ کیسے بنایا جائے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ نوجوانوں میں دین سے دوری کیوں ہو رہی ہے، اس کے کیا اسباب ہے، اور انہیں واپس لانے کا مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اور والدین اور اساتذہ کرام کے لیے کیا حکمت عملی ان کو اپنانا چاہیے. کسی بھی انسان کو کوئی شخص رول ماڈل اس لیے بناتا ہے کیونکہ اس سے محبت ہوتی ہے. اگر سامنے والا کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی سے بے پناہ محبت کرتا ہے. اگر کوئی سیرت پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کی ہو سکتا ہے کہ وہ دعوے تو ہوں محبت کے لیکن حقیقت کچھ اور ہو. تو اگر آپ نے جیسے یہ بات کہی کہ بھئی سیرت کو سننے کے بجائے عملی طور پر کیسے زندگیوں میں اتارا جائے، تو اس کا واحد راستہ اور طریقہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں اس طریقے سے بٹھا دیا جائے کہ ایک بچہ یہ تصور ہی نہ کر سکے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے علاوہ بھی کسی اور چیز کے اوپر چلنا ہے. کتنے بچے ایسے ہیں کہ فرط محبت سے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تکلیفوں کو جھیلا ہے، جن مشقتوں کو برداشت کیا ہے، جب ان کا تذکرہ ان بچوں کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہ بچے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ محبت ہے. تو ان جذبات کو ان بچوں میں بٹھانے کی اور ان کے دلوں میں، ان کی دلوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. تو سیرت کے اوپر خود ہی عمل کرنا شروع کر دیں گے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ سیرت پڑھا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سیرت نبوی عام ہو، تو خود ان کی زندگی میں سیرت کتنی آ چکی ہے. اگر سیرت ایسی ہے کہ بچہ کتاب پڑھتا ہے اور وہی دیکھتا ہے کہ جو کتاب میں لکھا ہے وہی میرے استاد کی زندگی میں ہے، تو وہ اس چیز کو کاپی کرے گا. وہ دیکھے گا کہ جو کتاب میں لکھا ہے وہی میرے ماں باپ کی زندگی میں ہے، تو وہ اس کو کاپی کرے گا. ہم آج کل یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں میں ہم سیرت کے دروس منتقل کریں، لیکن اس سے زیادہ بڑوں کو ضرورت ہے. ہوتا یہ ہے کہ بچہ جب کلاس روم میں، مکتب میں، مدرسے میں سیرت پڑھتا ہے اور وہ گھر جاتا ہے اور اس کا بالکل الٹ ماحول ہوتا ہے، تو بچہ اس ماحول سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، چونکہ ہر انسان فطری طور پر کسی نہ کسی حد تک آزادی کا خواہاں ہے. تو اگر والدین صحیح راستے پر ہوں اور مدرسے میں یا مکتب میں یا اسکول میں اس کو سیرت پڑھائی جا رہی ہو، والدین کی زندگی میں سیرت ہو، تو بچے کے پاس کہیں اور ادھر ادھر جانے کا کوئی موقع نہیں ہے. وہ بہر صورت سیرت ہی اپنی زندگی میں لے کر آئے گا. ایک سوال یہ تھا کہ ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے عام آدمی اپنے روزمرہ کی زندگی میں کون سے آسان اعمال اپنائے جس کی وجہ سے اس کا ایمان مضبوط ہو اور اس پر جمنا اس کے لیے آسان ہو جائے. ایمان
کی مضبوطی کا جو حل جو طریقہ کار قرآن نے بیان کیا ہے وہ بڑا واضح ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے، یعنی غیر مؤمنین کو نہیں، مؤمنین کو حکم دیا گیا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اسی لائن میں بتا دیا کہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تقوی زندگی میں خود بخود آئے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے صحبت کہ اب تو سائنس بھی اس صحبت کو اور اس کے اثرات کو ماننے لگی ہے۔ میں نے کل ہی ایک مثال بھی دی تھی ایک پروگرام میں کہ ایک آدمی جمائی لیتا ہے تو دوسرا آدمی بھی جمائی لینے لگتا ہے، حالانکہ سستی ایک کو ہوئی تو دوسرے کو کیوں جمائی آئی؟ تو یہ ہماری جو ہر انسان کی اپنی ایک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے، اگر اس الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ میں آپ ہوں گے تو آپ اس کے اثرات کو، دوسرے کے اثرات کو قبول کریں گے، اور اگر اس الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ سے باہر نکل جائیں گے تو اس کے اثرات سے آپ باہر نکل جائیں گے۔ ایک مشہور کتاب ہے تو کافی یورپ امریکہ میں پڑھی گئی، اس کتاب کا نام ہی ہے دا فیلڈ۔ اس میں ہر انسان کی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کو بیان کیا گیا اور کیسے ایک انسان دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے ایک غیر محسوس طریقے پر۔ تو یہ بات میں نے اس لیے ذکر کی جب تک کہ گوروں کا نام نہ آئے، کتابیں انگریزی میں نہ آئیں، ٹھیک ہے، سائنسی اصطلاحات استعمال نہ ہو، تو ہمارے لوگ سمجھتے نہیں کہ اچھا یہ تو ویسے ہی وہی صحبت سارے جو خانقاہ میں بات ہوتی تھی، یہ ویسی کوئی بات ہے، اس کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، جبکہ یہ ایک ریالٹی اور ایک حقیقت ہے کہ کسی اچھے کی معیت میں اور اس کی صحبت میں بیٹھ کر انسان اچھائی ہی قبول کرتا ہے تو تبھی ایمان بھی مضبوط رہتا ہے۔ سیرت کے تعلق سے ایک آخری سوال حضرت، جی، کہ آج کے نوجوان مختلف چیلنجز اور فتنوں میں گرے ہوئے ہیں، تو ہم یہ رہنمائی چاہتے ہیں کہ سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگیوں میں اس طرح کیسے پیش کیا جائے کہ ان کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہو، عمل بھی آئے، اور یہ کام وقتی نہ ہو بلکہ مستقل تحریک بن جائے، نیز اس کے لیے عملی اور آسان اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت پر کیا ہیں، اور صرف اس امت پر نہیں ایک ایک فرد پر کیا ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا محبت کیسے پیدا ہو، تو محبت کے بہت سے اسباب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال محبت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال محبت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، لیکن ایک بچہ یا ایک ٹین ایجر اس حسن و جمال یا اس کمال کو شاید نہ سمجھ پائے، لیکن ایک چھوٹی عمر کا بچہ بھی دوسرے کے احسان کو سمجھ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر کیا کیا احسانات ہیں اور اس امت کے واسطے سے ہر فرد پر کیا کیا احسانات ہیں، جب وہ گنائے جائیں گے تب جا کر ایک بچے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے محبت بڑھے گی اور پھر اس میں سیرت طیبہ اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ الحاد کے سبب میں آپ نے 12 مینٹل ٹراما کا ذکر کیا ہے، لیکن جب ممبئی میں گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے اس دوران اس واقعے کا بھی ذکر کیا کہ جس میں اس لڑکے کا الحاد کی طرف جانے کا سبب یہ تھا کہ وہ کسی غلط فلموں کو دیکھنے کے اندر مبتلا تھا، اسی طریقے سے کسی لڑکی وغیرہ کے چکر کے اندر مبتلا تھا۔ حضرت یہ تو ایک شخص تھا جو کہ سامنے آ گیا، جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن ٹو دا ویسٹرن سیولائزیشن جب کورس پڑھایا تو شروع میں آپ نے پی پی ٹی کے اندر 2 لائن ڈالی ہے کہ الحاد کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک ہے انٹلیکچوئل ایتھیزم اور دوسرا ہے سینچوئل ایتھیزم، اور سینچوئل ایتھیزم کے تحت آپ نے وہیں پر یہ بات کہہ دی تھی کہ یہی الحاد سب سے زیادہ ہے اور یہ بڑا ہوا الحاد ہے، اسی وجہ سے اکثر لوگ الحاد کی جانب جاتے ہیں، الحاد کی طرف جاتے ہیں۔ تو حضرت یہ تو مرض بھی ہمیں پتہ چل گیا، لیکن اس کا جو علاج ہے اکثر ہو سکتا ہے حضرت کہ نوجوان، ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے، لیکن ایک اوپر سے جب ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں سے انفرادی طور پر انڈیویجولی ملاقات کرتے ہیں، آپ کے پاس بھی بہت سے لوگ آتے ہیں بات رکھتے ہیں، تو اکثر لوگ یہ بات حضرت خود کہتے ہیں کہ میں اسی وجہ سے اس طرف جا رہا ہوں، یا دوسرا اس کا بھائی ہے۔ کئی لوگوں سے جب گفتگو ہوئی تو کئی ماں باپ نے بھی ذکر کیا کہ ہمارا بچہ اس کے اندر پڑا ہوا ہے اور اس وجہ سے اس طرف جا رہا ہے۔ تو کیا علاج ہونا چاہیے حضرت؟ سب سے پہلے یہ کہ وہ شخص وہ خود بھی چاہ رہا ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں، اس بیماری سے بچ جاؤں، اور یہی وہ بیماری ہے۔ آپ نے اپنے کورس کے اندر باقاعدہ الگ سے اس کا ذکر بھی کیا، باقاعدہ اس کو ڈیٹیل میں بتایا ہے، اس کا ریشو کہاں پر ہے، امریکہ میں کتنا ہے اور دیگر ملکوں میں کتنا ہے، اور یہ کتنا بڑا رول ان کا انڈسٹری جو ہے ادا کر رہی ہے الحاد کی طرف لے جانے کے لیے لوگوں کو۔ ایسے لوگوں کا علاج دلیل نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگوں کا علاج ماحول کی تبدیلی ہوتی ہے، ماحول یا احوال۔ جیسے ہی ماحول بدلے گا یا حالات بدلیں گے تو انسان ان گناہوں سے جس میں وہ لت پت ہے اس کے نکلنے کی امید ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ اس پر یاد آیا، ایک شخص تھا، اس سے فون پر ہی بات ہوئی، کئی سال ہو گئے ہیں غالباً اس واقعے کو 6-7 سال ہو گئے ہوں گے کم از کم۔ برطانیہ سے اس کا تعلق تھا اور اس نے فون پر بتایا کہ مجھے پورنوگرافی کا ایڈکشن ہے اور میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی توبہ کرو۔ اس نے کہا توبہ تو میں گزشتہ کئی سال سے کرتا آ رہا ہوں اور اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور اسی دن پھر میں اس چیز میں ملوث ہو جاتا ہوں۔ تو اس کو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے،
اگر ایسا ہے تو تم صدقے کی نیت کرو, نظر مانو کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں صدقہ کر دینا پڑے گا. تو اس نے کہا یہ کام بھی میں نے کر کے دیکھ لیا ہے اور کئی سو پاؤنڈ انگلینڈ کی جو کرنسی ہے وہ اس میں جا چکے ہیں, لیکن میں اس سے ہٹ نہیں رہا ہوں. تیسری بات پھر میں نے کہی کہ تم روزے رکھو. تو اس نے کہا کہ روزے بھی میں نے وقتاً فوقتاً رکھے ہیں. رمضان تک میں ایسا ہوا کہ دن میں روزے رکھے تو رات میں اس ایڈکشن کو پورا کیا. تو اب جب ہر بات میں اس سے پوچھتا اور اس کے پاس کوئی نہ کوئی جواب ہوتا, تو پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ تو کہنے لگا شادی نہیں ہوئی ہے. اب یہ حالت کی تبدیلی ہے کہ ایک ان میرڈ کو میرڈ ہونا, یہ حالت کی تبدیلی ہے. یہ اگر ہو جائے تو اس بات کا گارنٹی نہیں ہے, لیکن قوی امکان ہے کہ اس ایڈکشن سے وہ باہر آ جائے گا. لیکن ساتھ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ جو وسیلہ ہے, جو ذریعہ ہے تمہارے اس ایڈکشن کا, وہ ہے تمہارا موبائل فون. تو تمہارے لیے یہ بھی ضروری ہے نہ صرف یہ کہ تم شادی کرو, بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا. اس کے بغیر یہ ایڈکشن ختم نہیں ہوگا, چونکہ یہ ہے ماحول کی تبدیلی. تو حالات کی تبدیلی, انسان کی حالت کی تبدیلی اور ماحول کی تبدیلی, یہ دونوں ضروری ہے, تب جا کے گناہ سے انسان چھٹکارا حاصل کر پاتا ہے. گفتگو تو ہوتی رہے گی, کچھ واقعات آپ سے سننے ہیں. بہت سی مرتبہ آپ نے اپنے طالب علمی کے زمانے کے واقعات کو سنا ہے. ہم چاہتے حضرت کہ آپ کی ذہن میں جو بھی واقعہ ہو اپنے طالب علمی اور کچھ اس پس منظر میں, کہ جیسے کہ یہ بھی الحاد سے ہٹنے کا یا اسلام پر باقی رہنے کا سبب بنتا ہے, اپنی اچھی صحت بنانا, صحت کی حفاظت کرنا. آدمی جتنا صحت یاب ہوگا اور اچھے کاموں میں اپنے آپ کو لگائے گا, حضرت اچھے ماحول میں رہے گا, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا. تو میں چاہوں گا حضرت صحت کے اوپر, حالانکہ آپ خود کہتے ہیں کہ جو آدمی جس فیلڈ کا اس پر گفتگو کرے تو زیادہ اچھا لگتا ہے, تو آپ بحیثیت عالم کیا مشورہ دینا چاہیں گے, ڈاکٹر نہیں, کہ اپنی صحت کے لیے اور یہ جو صحت میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا, جس وجہ سے بھی انسان بہت ساری بری چیزوں سے, برے خیالات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. آپ کیا کرتے تھے حضرت اپنے زمانے طالب علمی میں, یا اسی طریقے سے تفریح کے لیے؟ دیکھیں بھائی, ہماری زمانے طالب علمی کا دور جو ہے, وہ جو عہد ہے, وہ ایسا لگتا ہے خیر القرون کا ہے, کیونکہ اس میں موبائل نہیں تھا جی, اور انٹرٹینمنٹ کی بنیاد کا جو واحد ذریعہ تھا وہ ٹی وی تھا. اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب ٹی وی کے نام پر صرف دوردرشن ہوتا تھا. دوردرشن جو سرکاری چینل ہے وہ ہوتا تھا. اور ہاں, اتنا مجھے ہلکا یاد ہے کہ اتوار کے دن سڑکیں خالی ہو جایا کرتی تھی, چونکہ اتوار کی شام میں فلم آتی تھی دوردرشن پر. تو پورے ملک کا حال یہی ہوتا تھا کہ سڑکیں خالی اور سب لوگ گھر میں, چونکہ شام میں 5 بجے یا 6 بجے جو بھی وقت رہا ہوگا اس وقت فلم شروع ہوتی تھی, جو 4-5 گھنٹے چلتی ہوگی وقفے سے. وہ ایک لمبا عرصہ اسی طریقے سے گزرتا تھا. پھر 90s کا وہ دور آیا, غالباً 94-95 یا اس سے کچھ پہلے, کہ چینلوں کا پرائیویٹائزیشن شروع ہوا اور پرائیویٹ چینلز لانچ ہوئے, جیسے زی وغیرہ ہے, اور کیبل ٹی وی آیا اور کیبل ٹی وی کے ذریعے یہ چینل چلے. اچھا, ہمارے گھر میں یہ خیر ہوئی کہ کیبل ٹی وی نہیں چلتا تھا. تو اور یہ دیوبند میں ایک معمول کی بات تھی کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ شکایت رہتی تھی جو ہمارے دوست کے حلقوں میں تھے کہ کبھی یہ چینل نہیں چل رہا ہے, کبھی وہ چینل نہیں چل رہا ہے, چونکہ ٹیکنالوجی بالکل اپنی ابتدا میں تھی اور دیوبند ایک چھوٹا قصبہ تھا. تو ہمارے لیے ڈسٹریکشن کوئی زیادہ نہیں تھا. جس عمر میں ہم پروان جو عمر ہمارے بڑے ہونے کی تھی وہ ہمارے کھیلنے کودنے کی تھی, تو ہم واقعی کھیل کودتے تھے. دیوبند میں شاید ہی کوئی میدان ایسا ہو کہ جہاں ہم نے کرکٹ نہ کھیلا ہو. تو گھر سے باہر, یعنی آؤٹ ڈور گیم کا رواج زیادہ تھا, انڈور کا بالکل بہت ہی کم تھا, الا ماشاء اللہ. ہاں, انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس ویڈیو گیمز ہوا کرتے تھے. تو ویڈیو گیمز وہ کبھی کبھی ہفتے میں 1 دن 2 دن وہ کھیل لیے اپنے دوستوں کے ساتھ, لیکن زیادہ تر گیمز آؤٹ ڈور ہوتے تھے. آج کی تاریخ میں کیا ہے کہ موبائل نے بچوں کو اپنے گھروں میں اور اپنے کمروں میں اس طرح محدود کر دیا ہے کہ وہ اپنے میں ہے, یعنی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی وقت اس طرح گزارتے ہیں کہ 2 دوست ملے, دونوں کے پاس موبائل, دونوں اپنے موبائل پر بزی ہیں, حالانکہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپس میں انٹریکشن نہیں ہے, گفتگو نہیں ہے, کوئی گیمز نہیں ہوتے ہیں. یہ ساری دنیا میں یہی ماحول ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ذہن کی نشو و نما ہے وہ نہیں ہوتی ہے, اور صحت کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے ہیں. اب میں کہہ تو رہا ہوں صحت کو, لیکن ہم خود اپنے اوپر توجہ نہیں دیتے. البتہ ایک چیز جس کا میں کوشش کرتا ہوں کہ التزام کروں, اور الحمدللہ اکثر و بیشتر کر بھی لیتا ہوں, اور وہ یہ کہ فاسٹ فوڈ نہیں کھانا ہے, اور حتی الامکان یہ کوشش کرنی ہے کہ آرگینک کھانا آپ کو ملے, چاہے وہ مہنگا ہی کیوں نہ ہو. کوئی یہ کہے کہ بھائی نہیں, آج کل تو آرگینک میں بھی اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے. آپ اپنی, یعنی السعی منا, ہمارا کام کیا ہے, کوشش کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اسباب فراہم کیے ہیں اور ان اسباب کے ذریعے ہم آرگینک کھانا خرید سکتے ہیں تو وہ خریدیں. اور یہ جو
یعنی پروسیسڈ فوڈ ہے کہ جس میں ایڈیٹیوز ڈالے گئے ہیں، کہ جس میں کیمیکلز ڈالے گئے ہیں، ان سے حتی الامکان بچیں، چونکہ نہ صرف یہ کہ یہ انسان کی صحت کو خراب کرتے ہیں بلکہ اس کو روحانی طور پر بھی بالکل تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر انسان کھانے پر توجہ دے، یہ جو ابھی ذہن میں ایک بات آئی کہ تصوف کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ قلت الکلام اور اس کے بعد قلت الطعام اور قلت الاختلاط مع الانام، یہ اصول تصوف کا ہے۔ اس میں جس طریقے سے کم گفتگو ہے، اسی طریقے سے کم کھانا بھی ہے۔ یہ جو کم کھانا ہے قلت الطعام، یہ اس لیے، اور یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب کھانا بالکل پیور ہوتا تھا، تو اگر خالص اور پیور کھانا کہ جس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہے وہ ایک آدمی زیادہ کھائے اور اس کی طبیعت متاثر ہو اور اس کی روحانیت پر فرق پڑے، تو اب اندازہ لگائیں کہ جس کھانے میں ان جانوروں کے انزائمز ملے ہوئے ہوں جن جانوروں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، تو وہ کھانا کس طریقے سے انسان کی روحانیت پر اثر انداز ہوگا۔